وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی جو تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا، درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی اہل بیت اطہار، آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کے جان نثار صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین پر درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ محبت کے ساتھ، ذوق شوق کے ساتھ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے ترک کریں۔ یہ دو کلمے ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، لیکن زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان سب سے زیادہ بھاری ہیں۔ تو میرے ساتھ ہیں، پڑھیے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلو علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج کی یہ بہت ہی خوبصورت مجلس حلقہ تعلیم و ذکر بسلسلہ روحانی دینی دعوت کا انعقاد بہت خوبصورت انداز میں عزت المآب چودھری محمد طارق صاحب، رکن شورا محمدی روحانی قافلہ، اور آپ کے ساتھی محترم مقام جناب مظفر بٹ صاحب نے انتہائی خوبصورت انداز کے اندر آج اس مجلس کا انعقاد کیا۔ آپ کے بھائیوں نے، سب نے مل کے، دوستوں نے جو اس خوبصورت مجلس کے لیے آپ اکٹھے ہوئے، تشریف لائے، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جس زمین پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ زمین دوسری زمین سے زیادہ فخر کرتی ہے، اس لیے کہ اس زمین پر اللہ کا ذکر ہو رہا۔ یہ نصیب کی بات ہے، مقدر کی بات ہے۔ کسی زمین پر گانے بج رہے ہیں، کسی زمین پر سنما چل رہا ہے، کسی زمین کے ٹکڑے پہ بے حیائی ہو رہی ہے، اور زمین پہ کچھ ٹکڑے ایسے ہیں جہاں مساجد بنی ہوئی ہیں، کچھ ایسے گھر ہیں جہاں ذکر ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اور جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہو وہ گھر بڑا برکت والا ہے، بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ ہم قرآن سے محبت کریں۔ آج کی تقریب میں ہمارا آج کا خصوصی عنوان
حرمت قرآن پر جان بھی فدا ہے۔ سویڈن میں ایک بدبخت شخص نے قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کی، جلا دیا۔ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمان کتنے غیرت مند ہیں۔ کبھی ناموس پہ حملہ کر دیا جاتا ہے، اور کبھی اہل بیت پہ، کبھی صحابہ، اور کبھی قرآن پر۔ تو الحمدللہ تعالی عز و جل کل جمعۃ المبارک پہ موقع پر پورے پاکستان میں احتجاجی مارچ ہوا ہے۔ پاکستان کی غیور مسلمان جو جتنا ان کے بس میں تھا وہ باہر نکلے۔ تو آج کی اس بابرکت مجلس حلقہ تعلیم و ذکر میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ سویڈن گورنمنٹ سے کہہ کر اس بندے کو سخت سے سخت سزا دلوانے کی کوشش کریں، اور تمام اسلامی حکمران وہ اس چیز کا نوٹس لیں کہ قرآن کی کیوں بے حرمتی ہوئی۔ یہ قرآن جسے ہم بے وضو نہیں چھوتے، یہ وہ قرآن جنہیں ناپاک ہاتھ مس نہیں کر سکتے، یہ قرآن جس کی عظمت و شان بہت بلند ہے، اور اس قرآن کی حفاظت کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جس نے نازل کیا ہے وہ اس کا محافظ ہے۔ پوری دنیا مل کر بھی قرآن پاک کو ختم نہیں کر سکتی، اس کے اندر احکامات کو مٹا نہیں سکتی، کیونکہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے۔ تو ہم اپنے قرآن سے محبت کریں، اور قرآن سے محبت کیسے کی جائے گی؟ بہت اعلیٰ قیمتی لحاف ان کو پہنا کر الماریوں میں سجا دینے سے قرآن سے محبت ہوگی؟ خوشبو لگانے سے ہوگی؟ یہ زینت کے لیے جگہ، یہ کام بھی ضروری ہے، لیکن قرآن کی محبت یہ ہے کہ ہم قرآن سے کتنا لگاؤ رکھتے ہیں۔ آج صرف جمعرات 40واں 10واں کل شریف پر طالب علم بلوا کر ختم قرآن کیا جاتا ہے، لیکن قرآن تو پڑھنے کے لیے آیا، تلاوت کے لیے آیا، غور و فکر کے لیے آیا، سمجھنے کے لیے آیا، لیکن ہم نے نہ اسے اس طرح پڑھا، نہ غور و فکر کیا، اور نہ اس پہ عمل کیا۔ قرآن کا حق کیا ہے ہمارے اوپر، اور ہمارا حق قرآن کے اوپر کیا ہے؟ یہ دو حق ہیں، ایک امتی کی طرف سے قرآن کا حق، اور ایک قرآن کا حق امتی کے لیے۔ امتی نے جو حق ادا کرنا ہے وہ اس دنیا کے اندر ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس میں جتنا کلام ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور اللہ کے حکم سے جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام لے کر میرے اور آپ کے آقا و مولا، نبیوں کے امام، رسولوں کے امام، جن و انس کے امام، رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا۔ اس امت کے لیے ایک آئین، ایک ضابطہ، ایک طریقہ اس کے اندر بتایا گیا کہ انسان نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو جب ہم اس قرآن کو پڑھ کے اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے، اور اس کے آداب میں پہلا ادب ہی یہی ہے
کہ ہم قرآن کے احکامات پر عمل کریں. اگر ہم نے اس پر عمل کر لیا تو یہ ہماری طرف سے حق ادا ہوگا قرآن کا، جو ہم قرآن کا حق ادا نہیں کر سکتے، جو اتنا بڑا تحفہ اللہ نے دیا ہمیں. اب قرآن کا حق باقی ہے جو امتی کے لیے اس نے پورا کرنا ہے، اور اس کے بنیادی دو مقام ہیں، ایک قبر ہے اور ایک میدان حشر ہے. اور ان دونوں جگہوں پر کوئی ہمارا رفیق ساتھی دوست نہیں ہوگا. آپ دیکھ لیں، جب ہم اپنے بندوں کو دفنا کے آتے ہیں، ہر ایک کو جلدی ہے، جلدی کریں جلدی کریں، مہمانوں کو کھانا کھلائیں، دیر ہو رہی ہے، جلدی کریں. لوائقین بھی وہاں سے جلدی آ جاتے ہیں. ہم قبر سے فوری طور پہ نکل آتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں. مردہ اس وقت قبر میں آواز لگاتا ہے کہ اے جانے والوں تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ. حدیث میں آتا ہے کہ مردہ چلنے والوں کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے. لیکن ہمارا تو دنیا تک تعلق تھا، اب ہم اپنی عزت کی خاطر لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. کم از کم اولاد کا حق ہے کہ قبر پہ کچھ ٹائم گزاریں. اتنی دیر ٹھہریں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کیا جاتا ہے، گوشت بنایا جاتا ہے اور تقسیم کیا جاتا ہے، اتنی دیر قبر پہ ٹھہر کے قرآن کی تلاوت کی جائے، سورہ البقرہ پڑھی جائے، سورہ یاسین شریف پڑھی جائے، تاکہ مردے کو راحت اور سکون ملے. کیونکہ ابھی اس سے سوال ہونے ہیں، اسے راحت و سکون ملے. اور جتنی دیر مومن وہاں پر قرآن پڑھتا ہے، عذاب قبر سے دور کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے. اور جب عذاب، یہ مومن بھی ٹھہر گیا، سورہ بقرہ پڑھ لی، اب چلا کہ اب میرا ٹائم پورا ہو گیا، میں نے یہاں پہ 2-2.5 گھنٹے گزار لیے، اب پھر عذاب نے آنا ہے واپس. اب جو اس انسان نے دنیا میں اس کے ساتھ دوستی لگائی تھی، صبح بھی پڑھا، شام بھی پڑھا، رکعتوں میں بھی پڑھا، قیام میں پڑھا، رات سارے لوگ سوئے ہوئے یہ اٹھ کے قرآن پڑھتا ہے، تو پھر اب یہاں پر کوئی مونس و غمخوار نہیں آئے گا. جو حدیث میں نے پڑھا ہے، کوئی یہاں پر تمہارا دنیا کا دوست نہیں آئے گا. پھر قرآن وہاں پر آئے گا اور عذاب سے مخاطب ہو جائے گا کہ اے عذاب، تو قبر میں کیوں آیا ہے؟ تجھے پتا نہیں یہ میرا رفیق ہے اور میں اللہ کی لاریب کتاب ہوں، اور میں اس کا اب اس ٹائم محافظ اور دوست ہوں. اللہ نے اس کی شفاعت کے لیے مجھے بھیجا ہے. یہاں سے تو چلا جا، تیرا عذاب اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا، میں اس کے ساتھ موجود ہوں. تو قرآن آیا ہے اس بہتر عمل کے لیے، اگر ہم نے اسے دوست بنایا ہے. اب اس کا دوسرا حق ہے میدان حشر میں، جب وہاں پر انسان کے گناہوں کی وجہ سے اسے جہنم کی سزا سنا دی جائے گی، تو پھر اس وقت بھی قرآن اللہ کی بارگاہ میں سفارش پیش کرے گا، مولا ٹھیک ہے اس نے گناہ بھی کیے ہیں، تیری پکڑ بھی سخت ہے، لیکن مولا سخت سردی کی راتوں میں یہ اٹھ کے وضو کر کے قرآن کھولتا تھا، پڑھتا تھا، اور اس کے احکامات پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا. وہ پوری طرح عمل نہیں کر سکا، لیکن اس نے تلاوت کو نہیں چھوڑا. مولا آج میری شفاعت اس مومن کے حق میں قبول فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول کرتے ہوئے اس جہنمی مسلمان کو جو ہے جنت میں داخل فرما دیں گے. تو پھر کیوں نہ اس کے ساتھ دوستی کو پکا کیا جائے. اور قرآن جس گھر کے اندر تلاوت کیا جائے، اس گھر پہ رحمتیں برستی ہیں.
لوگ کہتے ہیں جی ہمارے غم بہت زیادہ ہے، بیماری بہت زیادہ ہے، پریشانی بہت زیادہ ہے، تو اس کا آسان حل ہے کہ آپ تلاوت قرآن کثرت سے کریں. قرآن کا ایک لفظ اگر آپ نے پڑھا تو 10 نیکیاں ہیں. ایک لفظ ہے. اگر الف لام میم پڑھا تو یہ 30 نیکیاں یہاں پہ اکٹھی ہو گئی. تو ہم ان نعمتوں سے کیوں دور ہیں؟ آئے آج اس موقع پر عہد کریں کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں گے اور اس کے احکامات پہ عمل کریں گے، کیونکہ اس میں حکم اللہ کا ہے. دنیا میں ہمیں بہت سے لوگ محبوب ہیں. کوئی کہتا ہے کہ میرا دوست مجھے محبوب ہے، کوئی کہتا ہے میرا بھائی محبوب ہے، کوئی کہتا ہے کہ مجھے اس فلاں بندے سے محبت ہے، کوئی کس طرح کا سوچ رکھتا ہے. آج آپ کو ایک فکر دے کے جا رہا ہوں. وہ فکر کیا ہے؟ آج سے میں نے اور آپ نے یہ الفاظ بھی کہنے ہیں اور نیت بھی کرنی ہے، ارادہ بھی پختہ کرنا ہے کہ دنیا والے دنیا سے محبت کرتے ہیں، کریں، جائز محبت، منع نہیں ہے. والدین سے محبت، بہن بھائیوں سے محبت، اولاد سے محبت منع نہیں ہے، جائز محبت ہے. علماء سے محبت ہے، جائز محبت ہے. لیکن پہلے ہی محبت کا جو حق ہے، جو پہلی وہ ذات ہے جس کے ساتھ ہماری محبت ہونی چاہیے، وہ اللہ کی ذات ہے. جتنے نبی اور رسول آئے انہوں نے لوگوں کو اللہ کا پیغام دیا. میری تعلیم کے اندر میں نے کوئی ایسا نہیں پڑھا کہ نبی کے آنے کا مطلب اور مقصد کوئی اور ہو. مجھے ایک ہی سمجھ آئی ہے کہ جتنے نبی اور رسول آئے اور بالخصوص نبی اور رسولوں کے امام رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے. آپ کے آنے کی مختصر آپ کو تشریح بتاؤں، آپ اللہ کی آگاہی دینے کے لیے آئے، اللہ کی محبت بتانے کے لیے آئے. لوگوں، ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسے مانو، اور تمہاری پہلی محبت کا حقدار اللہ ہے. اور یہ انسان جو تکبر میں اتنا بڑا ہے، لیکن دنیا میں اس کی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے. حضرت آدم سے لے کے آج تک اس سے 70 گنا زیادہ چیونٹیاں ہیں زمین میں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کچھ فتح پا لیں گے. ہم سارے مل کر بھی چیونٹیوں کو مار نہیں سکتے، لیکن چاند چیونٹیاں پورے انسانوں کو کھا جاتی ہیں. قبرستان کے اندر وہ چیونٹیاں موجود ہیں جو خوشبو پہ اپنے خوراک پر پہنچ جاتی ہیں، وہ جسم کو چھلنی کر دیتی ہیں. اے انسان، کبھی تو سوچا کہ تیری حیثیت یہ ہے کہ تجھے چیونٹیوں نے چھلنی کر دینا ہے؟ جیسے چھاننا ہوتا ہے جس میں آٹا چھانا جاتا ہے، چھاننی، سوراخ ہو جائیں گے پورے جسم کے اندر، چیونٹیاں کھا کر اس کے اندر سوراخ کر دیں گی. اور ایسے کیڑے ہوں گے کہ یہ آنکھ جو ہے اس کے اندر پوری کی پوری جو ہے جالی بن جائے گی، چھلنی نما، اور کھا جائیں گے اس جسم کو. اس جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پوری دنیا کے انسان اکٹھے ہو کے چیونٹیوں کو نہیں مار سکتے، لیکن چیونٹیاں انسانوں کو کھا جاتی ہیں. یہ ہے ہماری حیثیت. لیکن اللہ نے اس انسان کو عظمت و شان بڑی دی ہے، بڑا رتبہ دیا ہے. اگر یہ سمجھ جائے
انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین، ان کا بڑا مقام ہے، بڑا رتبہ ہے۔ آج میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے لیے اچھی جگہ چنی، ان میں اچھے اچھے گھر بنا لیے، اور جس گھر میں ہم نے رہنا ہے قیامت تک کے لیے اس کو قبر کہتے ہیں، اور اصطلاح شریعت میں اس کو برزخ کہتے ہیں، عالم برزخ۔ تو عالم برزخ میں رہنا ہے ہم نے، اور انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین، مٹی کو جو ہے منع کر دیا گیا ہے، وہ ان کے جسموں کو چھوئے گی بھی نہیں، حشرات الارض بھی نہیں چھو سکتے نے۔ آج کے دور میں بھی کئی ایسی قبریں ملی ہیں جن میں کفن بھی ٹھیک ہے اور جسم بھی ٹھیک ہے۔ اگر میں اور آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قبر ٹھیک ہو، دنیا کے گھر کی سجاوٹ، دنیا کی چیزوں میں جو ہم چھوڑ جائیں گے وارث کوئی اور بن جائیں گے، اور قبر جہاں ہم نے اس سور پھونکنے تک رہنا ہے جو جناب اسرافیل علیہ السلام اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ تھام کے کھڑے ہیں، منہ رکھ کے کھڑے ہیں کہ ابھی آرڈر آئے گا، پھونکوں گا، دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اور وہ فرشتے جو سور پھونکنے پر ہیں وہ بھی اس کی گونج سے وہ بھی مر جائیں گے، فقط اللہ کی ذات رہ جائے گی۔ کل من علیہ فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات رہ جائے گی۔ جس جگہ پہ ہم نے رہنا ہے اس کے لیے ایک تیاری کیا کی ہے، اس تیاری کے لیے پہلا سبق دے کے جا رہا ہوں کہ لوگوں اپنے رب کو پہچانو، اور تمہارے رب کی پہچاننے کے لیے، پہچان کے لیے تیرے جسم میں اتنی نشانیاں اللہ نے رکھ دی ہیں کہ تیرا دھیان کہیں اور جائے نہ۔ آپ اپنے عضو پر دھیان دیں، آنکھوں پہ، ناک، زبان، کان، آپ کے دانت، آپ کے ہاتھ، ان کے ناخن، اور جسم کے اوپر 7 جلدیں۔ اگر اس سے معمولی سی بیماری آ جائے یہ لاگر ہو جاتا ہے، نزلہ، زکام، بخار برداشت نہیں ہوتا، پیٹ خراب ہو جائے برداشت نہیں ہوتا، پورا سسٹم ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کو قائم رکھنا اور اسے برقرار رکھا جو ہے، نہ تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر اسے برقرار رکھ سکتا ہے، نہ کوئی میڈیسن اسے برقرار رکھ سکتی ہے۔ اس جسم کو برقرار رکھنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، جس کے حکم سے یہ جسم چل رہا ہے۔ لیکن ہم اپنے رب کو بھولے ہوئے ہیں۔ آؤ ہم آج تجدید عہد کریں کہ ہم اپنے رب کے حق کو پہچاننا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ وہ میرے اور آپ کے ساتھ ہے، خلوت ہے، جلوت ہے، لوگوں میں ہیں، بازار میں ہیں، بیوی بچوں میں ہیں، دکان پہ ہیں، کاروبار میں ہیں، جہاں بھی ہیں وہ تو ساتھ ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی آج ہر چیز ملاوٹ والی ملتی ہے، دودھ کھرا ملتا نہیں، گھی کھرا نہیں ملتا، دالوں میں ملاوٹ، چاول میں ملاوٹ، مرچ میں ملاوٹ۔ میں یہ سوال کرتا ہوں، بتائیں آپ کے گلی کوچے، آپ کے مارکیٹوں میں یہ بیچنے والے تاجر ہندو ہیں، کافر ہیں، عیسائی ہیں، کس مذہب کے ہیں؟ تو جواب آتا ہے یہ تو مسلمانوں کا ملک ہے، زیادہ تجارت مسلمانوں کے پاس ہے، اور یہ تمام چیزیں مسلمان ہی بیچ رہے ہیں۔ دودھ بیچنے والا بھی مسلمان ہے اور مرچنٹ کا سامان بیچنے والا بھی مسلمان ہے، تو پھر ملاوٹ کیوں ہو رہی ہے؟ چند روپوں کی خاطر، چند ان سکوں کی خاطر ہم اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگ ٹھیک نہیں۔ دیکھیں میں کتنی حد تک ٹھیک ہوں، کتنے لوگوں کو مجھ سے فائدہ ہوتا ہے۔ مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تیرا محلے والا کیا کرتا تھا۔ آج کل تو محلے والوں پہ جاسوسی رکھی جاتی ہے، گاؤں میں جاسوسی رکھی جاتی ہے کہ کس کے گاؤں میں کون کھاتا پیتا زیادہ ہے، وہاں پر رشتے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، عورتوں کے کیا مسائل چل رہے ہیں، ان پر رکھی جاتی ہے توجہ۔
حکم تو یہ ہے کہ تم کسی کے گھر کے باہر بھی جا کے کھڑے ہو تو رخ دوسری طرف کر لو, دروازہ کھٹکھٹاؤ, بیل دو تو تمہاری نظر بھی دروازے پہ نہ پڑے, چاہے جائے کہ تم گھر کی جاسوسی کرنا شروع کر دو. اپنے بارے میں تو خبر ہی نہیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. اپنی جاسوسی کریں. جو اپنے اندر چھپا ہوا چور ہے اس کو پکڑیں, جو ہمیں اپنے رب سے دور کر رہا ہے. آج فکر کرنی ہے اور آج یہ عہد کرنا ہے کہ اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. یہ ہر بندہ اپنے منہ سے یہ پڑھا کرے, کہا کرے, یا اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. فرشتے لکھ رہے ہیں نا, کہیں جب پیشی ہوگی تو یہ بھی آ جائے گا کہ اس بندے نے یہ بھی کہا ہے, یا اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. کرتا کیوں ہوں محبت؟ کیوں محبت کرتا ہوں؟ اس لیے کہ تو محبت کے قابل ہے. میری نگاہوں میں تجھ جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں, اس لیے محبت کرتا ہوں. اس لیے محبت کرتا ہوں کہ تو میرا الہ ہے. صرف میرا ہی الہ نہیں, تحت الثری سے عرش اولا تک ذرے ذرے کا تو رب ہے. فَسَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین و آسمان کے درمیان جو چیز ہے مولا اس نے تجھے پہچانا بھی ہے اور تجھے رب مانا بھی ہے. اس لیے کہ تو کائنات کی ہر چیز کا رب ہے. میں اس لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں. اللہ سے محبت, یہ آج سے ہم اپنے دل کے اندر اتار لیں. یہ بات اللہ سے محبت کرنی ہے, کیونکہ نبی اور رسول بھی اللہ کی محبت بتانے آئے. اور محبت کیوں کرنی ہے, ایک تو یہ میں نے بتایا. دوسری بات سنیے جو بڑی خاص بات ہے, یہ عام مسلمان کو پتہ ہی نہیں. کئی علماء مجھے کہتے ہیں, یہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے, جنت میں اللہ کا دیدار ہونا ہے. آیا دنیا میں کسی کو یہ احساس ہوا یا نہیں ہوا؟ کیونکہ دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں ہے, ممکن ہی نہیں. دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں ہوگا, یہ جنت میں جا کے ہونا ہے. زنان مصر نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو جب جناب زلیخا نے انہیں سیب اور چھریاں دیں اور انہیں کہا کہ میرے محبوب اب تشریف لائیے, کیونکہ زنان مصر تہمت لگاتی تھی, بات کرتی, تو انہوں نے جب اپنا جلوہ دکھایا تو عورتوں نے سیب کاٹنے کے بجائے انگلیاں کاٹ لیں, انہیں احساس تک نہ ہوا. میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ زنان مصر نے حسن یوسف کے سامنے سیب بھول کر انگلیاں کاٹ لیں, اور جس یوسف کو اللہ نے بنایا ہے, جس یوسف کے رب نے ساری کائنات کو بنایا ہے, اس کے حسن کا کیا عالم ہوگا, اس کے حسن کا کیا عالم ہوگا. اس کی دعوت دے رہا ہوں, اللہ کی محبت دل میں پیدا کریں, اس لیے کہ جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا. یہ تمنا پیدا کریں. میری چاہ ہے کہ مولا تیرا دیدار پاؤں. لوگ کہتے ہیں میری تمنا ہے میرا ویزا لگ جائے, میرا یہ ہو جائے, میری یہ ہو جائے, میرا فلاں کام ہو جائے. تو میرے شیخ نے کہا تو نے دنیا کی چاہت مانگنا حلال چیز منع نہیں, تو اللہ کی چاہ رکھ, دیکھنا تیرا رب ان مادی چیزوں کو تیرے پاؤں پہ گرا دے گا. تجھے دنیا مانگنی ہی نہیں پڑے گی, کیونکہ تو رب کو مانگ رہا ہے. بڑی چیز کو مانگو نا اللہ سے, چھوٹی چیز کیا مانگنی ہے. سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی. انہوں نے کہا کہ جب مجھ سے اللہ نے پوچھا نا, میدان حشر ہوگا, مجھ سے اللہ نے سوال کیا, یہ آج بھی آپ بھی یہ کہیں کہ جب اللہ نے مجھ سے سوال کیا, اے بندے میں تجھ پہ راضی, بتا مانگتا کیا ہے,
اللہ پوچھ رہا ہے میدان حشر میں میرے اور آپ کی زبان پہ اس وقت ایک ہی لفظ آئے، مولا تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں، مولا تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں۔ طلب مولا، فکر مولا، ذکر مولا، ذکر مولا، فکر مولا، طلب مولا، اللہ کی طلب، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، آپ جہاں بھی ہیں جس حالت میں بھی ہیں، خیال مولا کی طرف رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو، فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو، أَذْكُرْكُمْ، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ دنیا میں تو ایسا کبھی نہیں ہے کہ ہم کسی ایم این اے کا ذکر کریں تو اس ٹائم ایم این اے بھی ذکر کر رہا ہو، کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر کا ذکر کریں تو اس وقت وہ بھی کر رہا ہو، وہ اس وقت موج میں سویا ہوا ہو۔ لیکن میرا اور آپ کا رب، اسے نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، اس پہ غفلت نہیں چاہتی، وہ اپنی صفت کو قرآن میں خود بیان کرتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اب یہ بات قرآن بتا رہا ہے کہ تو جس وقت پکارے گا، ہاں وہ رات ہے یا دن ہے، سورج چڑھا ہے یا نہیں چڑھا، دنیا جاگ رہی ہے یا سو رہی ہے، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے تو جب اور جس وقت مجھے یاد کرے گا، اور اسی وقت جو ہے بغیر توقف کے میں تجھے بھی یاد کروں گا۔ اس وقت میں اور آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو اللہ مجھے اور آپ کو بھی یاد کر رہے ہیں۔ یہی یاد کرنا ہے نا کہ اللہ کے لیے مجلس کا انعقاد، اللہ کا ذکر، اللہ کے نبی کا ذکر، ذکر نبی بھی اللہ کا ذکر ہے۔ درود پڑھو محمد و آل محمد پر تو ذکر الہی ٹھہر جائے، نبی کا تذکرہ کرو تو ذکر الہی ٹھہر جائے، صحابہ کا ذکر کرو تو ذکر الہی ٹھہر جائے، اہل بیت کا ذکر کرو تو ذکر الہی ٹھہر جائے۔ اس لیے کہ ان بندوں نے اس طرح مولا کو یاد کیا کہ نوکے نیزے پہ بھی قرآن پڑھ کے سنایا، اور شہادت کے وقت تلاوت قرآن میں مشغول ہو گئے، اور لوگ پتھر مارتے رہے، تیر مارتے رہے، برچیاں بچاتے رہے، لیکن یہ اپنے رب کو نہیں بھولے۔ اس لیے ان کا ذکر بھی صالحین کا بھی عبادت بن گیا۔ الہ تو وہ ہے، عطا کرنے والا وہ ہے، دینے والا وہ ہے، تقسیم کرنے والا وہ ہے، تو پھر اس نے اپنی عطا سے نبیوں کو تقسیم کیا، علم تقسیم کیا، علم کی میراث تقسیم کی، معجزات ان کو دیے، اولیاء کو کرامات دی۔ الہ وہ ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی کرامت نہیں ہو سکتی، اس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں گرتا، اس کے حکم کے بغیر اولاد پیدا نہیں ہوتی، اس کے حکم کے بغیر دنیا کا کوئی کار چل سکتا ہی نہیں۔ بالکل یہ بات واضح ہے۔ آپ دوڑتے رہیں تھک جائیں گے، اللہ کہتا ہے کہ حدیث قدسی میں بندے دوڑ، تھک جائے گا تو، ہار جائے گا تو، جب تک میری رضا کو نہیں پائے گا تو دنیا کے کسی مشن میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، تو تھک جائے گا، تو اس منزل کو نہیں پا سکے گا جب تک اس میں مولا کی رضا نہ ہو۔ میں نے پڑھا ہے کہ ساری دنیا مل کر ایک بندے کو فائدہ دینا چاہے، ساری دنیا مل کے کہ چلے یار اس کی دکان نہیں چلتی، سارے اس کے اندر 100 روپیہ ڈالو، 1000 اسے بہت بڑا سٹور بنا دو، ساری دنیا مل کے اسے فائدہ دینا چاہے، فائدہ نہیں دے سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔
اور پوری دنیا اس کی مخالف ہو جائے اور اسے محروم کرنا چاہے اور اسے ذلیل کرنا چاہے تو پوری دنیا مل کے اسے محروم نہیں کر سکتی، اسے ذلیل نہیں کر سکتی، اس کا رزق نہیں چھین سکتی، اس کو زندگی ختم نہیں کر سکتی، اس سے اولاد نہیں لے سکتی، نہ اسے قتل کر سکتی ہے، نہ اسے نقصان دے سکتی ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ واضح ہے، یہی عقیدہ ہے مسلمان کا، اس عقیدے پہ مرنا ہے کہ میرا رکھوالا، میرا پالنہار اللہ ہے۔ یہ ہر وقت یہ دھیان اور خیال رہے۔ جب آپ یہ کہیں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو پھر دیکھا جائے گا کہ یہ محبت جو کرتا ہے اس کی محبت میں کیا کیا چیزیں ہیں، اللہ نے اپنی محبت پانے کے لیے کیا کیا چیزیں رکھی ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میری محبت اگر تم لینا چاہتے ہو تو تم یتیموں کا خیال رکھو، غریبوں کا خیال رکھو، مسکینوں کا خیال رکھو، ہمسایوں کا خیال رکھو، رشتہ داروں کا خیال رکھو۔ کبھی ہم نے رکھا؟ حقوق العباد کے ذریعے اللہ کی محبت والے پرچے میں بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو حقوق اللہ ہیں اس میں کوتاہی ہو بھی تو اللہ نے معاف کرنا ہے۔ آپ نے کسی کی غیبت کی، برائی بیان کی، جب تک اب آپ اس کے سامنے جا کے معافی نہیں مانگیں گے معافی نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو معافی آپ مانگیں گے نہیں، کس کی برائی بیان کی آپ کہیں گے بڑی شرمندگی ہوگی، پھر قیامت والے دن اللہ سامنے کھڑا کرے گا کہ میرے بندے کی غیبت کی تھی۔ آپ خود منصف بن جائیں، ہم کتنے لوگوں کی برائیاں روز بیان کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کی، رشتہ دار عورتوں کی، رشتہ دار مردوں کی، اپنے ہمسایوں کی، اپنے جو کولیگس ہیں ان کی، کتنی برائیاں بیان کرتے ہیں روز۔ کوئی اندازہ لگایا؟ اللہ کی محبت تو منع کر رہی ہے، اللہ کی محبت کہتی ہے نہیں، میرے بندے کا ایک گناہ بھی لے کے میرے پاس نہ آنا، حدیث قدسی میں ہے، ایک گناہ بھی میرے بندے کا لے کے میری بارگاہ میں نہ آنا کہ قیامت والے دن اس لیے کھڑا کیا جائے، روزے بھی پورے ہیں، حج زکاتیں بھی پوری ہیں، کھڑا اس لیے ہو جائے کہ اس نے دوسرے کو گریبان سے پکڑا تھا، اس نے گالی نکالی تھی۔ حتیٰ کہ فتاوی رضویہ شریف میں جلد نمبر 26 میں لکھا ہے کہ 10 پیسے بھی اگر کسی کے مارے، ان 10 پیسوں کی وجہ سے بھی یہ 2 بندے اللہ کی دربار میں کھڑے ہوں گے میدان حشر میں۔ اب اندازہ لگا لیں، ہم ذرا اپنا بھی محاسبہ کریں کہ ہم نے دنیا میں کس لیے آئے ہیں۔ تینو بھیجیا سی کستوری خریدن لئی، تو ہنگ اجوین دے ڈھیر لا بیٹھوں، کی جواب دیں گا وہ شادی جس رقم خاک چملا بیٹھے۔ بھیجا کس لیے اللہ نے ہمیں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے جن و انس میں نے تجھے اپنی اطاعت و بندگی کے لیے بھیجا ہے۔ تم دنیا میں آئے، فسق و فجور کیا، لوگوں کو قتل کیا، لوگوں کی عزتیں لوٹی، لوگوں کا مال لوٹا، تم نے نافرمانیاں کی، یہاں پر سود کو عام کیا، رشوت کو عام کیا، قتل انسانی کو عام کیا، رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کر دیا، میرے حق کو نہیں جانا۔ مؤذن کہتا رہا اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں تمہارے کان میں پڑتی رہیں۔ اگر اللہ کی محبت کے دعوے دار ہیں تو پھر جو اللہ کی محبت کا دعوے دار ہے وہ 5 وقت نماز اس طرح انتظار کرتا ہے جیسے بھوکا بندہ جو ہے کھانے کا انتظار کرتا ہے۔ اتنی بڑی کرامت ہے جو بندے کو پہنائی جاتی ہے نماز کے وقت، لیکن اس سے وہ محروم ہے بندہ۔ 2 وقت ہے رزق تقسیم ہونے کے، ایک ہے فجر اور ایک ہے عصر سے مغرب۔ نماز فجر سے لے کے اشراق تک یہ تقسیم کا وقت ہے، مولا کی طرف سے بانٹا جاتا ہے۔ ہم تو سوئے ہوتے ہیں اس ٹائم،
صرف وہ لوگ یا مائیں اٹھتی ہیں اپنے بچوں کو اٹھاتی ہیں، یونیفارم تیار کیا تو اسکول بھیجنا ہے، اور عموماً رات کو ماں کہتی بھی ہے جلدی سو جاؤ بچوں، جلدی سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے، نیند جو ہے تمہاری پوری نہیں ہوگی، جلدی سو جاؤ۔ کاش کہ ماں یہ کہے جلدی سو جاؤ، صبح کی نماز تمہاری نہ رہ جائے۔ اگر مائیں یہ تعلیم دے دیں اپنے بچوں کو، خود نماز پڑھیں گی تو یہ تعلیم دیں گی۔ بس انہیں پتا ہوتا ہے کہ 7:30 جانا ہے تو 7 پونے 7 کا الارم ہوگا، اٹھانا ہے، فٹافٹ ناشتہ بنانا ہے، انہیں جناب یونیفارم پہنانا ہے، انہیں اسکول بھیج دینا ہے۔ ادھر کیا تربیت ہونی؟ ادھر تو آپ کو پڑھائیں گے، سلیبس پڑھائیں گے جو سلیبس ہے، بس تربیت ماں اور باپ کی ہے۔ کوئی سکول، کوئی مدرسہ، کوئی یونیورسٹی بچوں کی، میرے اور آپ کے بچوں کی تربیت نہیں کرے گا۔ یہ تربیت ماں اور باپ نے کرنی ہے۔ یہ پوچھا جائے گا، یہ حق ہے اولاد کا ماں باپ پر، یہ بعد میں اولاد کا حق شروع ہوتا ہے، بلوغت کے بعد اولاد کا حق شروع ہوتا ہے، لیکن نابالغی میں والدین کا حق ہے۔ اگر پیدا کیا تو جس طرح انہیں رزق حلال دینا تھا اسی طرح انہیں تربیت بھی دینی تھی، وقت کے ساتھ ساتھ فرائض علوم کی آگاہی دینی تھی، واجب علوم کی آگاہی دینی تھی، حرام اور حلال بتانا تھا۔ ذمہ داری سے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو حلال اور حرام کی تعلیم دیتے ہوں؟ کتنی مائیں ہیں جنہوں نے اپنی بالغ ہونے والی بچی کو وہ مسائل بلوغت کے بتائے ہوں؟ وہ کتنے باپ ہیں جنہوں نے بالغ ہونے والے بچے کو جو ہے نا بلوغت کے مسائل بتائے ہوں؟ شرم محسوس کرتے ہیں۔ جب باپ نہیں بتائے گا تو وہ ڈاماڈول ہو جائے گا، وہ بھٹک جائے گا۔ یہ ہمارے اوپر حق ہے اولاد کا اور ہماری ذمہ داریوں میں آتا ہے، لیکن ہماری ذمہ داریاں صرف پیسہ کمانا اور کھلانا نہیں، یونیفارم اور کپڑے اور بستوں کے پیسے پورے کرنے نہیں، ان کی اخلاقی تربیت ہے، ان کی جسمانی نشوونما، ان کی روحانی نشوونما، ان کا اندر پکا مسلمان ان کو بنانا، مومن بنانا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے اندر داخل کرنا۔ یہ کوئی اور ادارہ اور سکول نہیں کرے گا، یونیورسٹی نہیں کرے گی، یہ وہی یونیورسٹی ہوگی جس کی گود میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اور وہ ماں ہے اور وہ باپ ہے۔ آئیں ہم مل کے، جو ماں باپ ہیں، والدین بن چکے ہیں، وہ اپنی اولادوں کی پرورش اس کے اوپر کریں۔ 5 ٹائم نماز خود پڑھیں، انہیں تعلیم دیں، قرآن خود پڑھیں، انہیں تعلیم دیں، سنت خود عمل کریں، انہیں تعلیم دیں، پردہ خود اختیار کریں، انہیں پردے کی تعلیم دیں۔ پردے کی تعلیم ہی نہیں، دیہاتوں میں جائیں تعلیم ہی نہیں، عورتیں بھی پیر کے پاس آ کے بیٹھی ہیں، پاؤں دبا رہی ہیں، ان بچیوں نے بھی وہی دیکھنا ہے۔ ماں ہر ٹائم یہی بات کرتی ہے، پھوپھی نے جادو کر دیا، خالہ نے جادو کر دیا، ماسی نے جادو کر دیا، اس نے جادو کر دیا، وہی بچوں میں عادتیں بنتی ہیں، اور وہی کہ ان کے اندر بابا آ گیا، بابا آ گیا۔ بابا کہاں سے آ گیا؟ اس انسان کے اندر حلول کوئی چیز نہیں کر سکتی، روح کے سوا اس کے اندر کوئی چیز منتقل نہیں ہو سکتی۔ یہ غلط نظریہ لوگوں میں پھیلا دیا جاتا ہے، اور بچیاں بھی اپنے کئی مقاصد پورے کرنے کے لیے وہ بھی جن ڈال لیتی ہیں، اور پھر جعلی بابے ان کے جن نکالتے ہیں، پھر وہ جن نکلنے میں پیسہ بھی جاتا ہے اور عزت بھی جاتی ہے۔ حلول کا جو ہے نا یہ عقیدہ کس نے دے دیا؟ وہ قادیانی تھا، وہ کہتا ہے میرے اندر خدا آتا ہے، مجھے بات کرتا ہے، وہ مرزئی ہو گیا، وہ لعنتی کافر ہو گیا، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور بچیوں سورے عام مسلمانوں گھر میں کہتی ہیں اس کے اندر بابا آیا ہوا ہے، 11ویں والا اس کے اندر آ گیا، فلانا بابا اس کے اندر آ گیا۔ کوئی بابا کسی عورت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ سن لیں، میں آپ کو کہتا ہوں، اگر کوئی کہتا ہے کہ بابا داخل ہوتا ہے تو پھر اسے میرے سامنے لائے، میں اس سے پوچھوں۔ لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں یہ لوگ، جو ہم نے اللہ کو ناراض کیا، جو ہم نے تربیت کرنی تھی نہیں کی، ہاتھوں سے بچے نکل گئے۔ ہم اپنے بچوں کو بنائیں، انہیں بتائیں اور انہیں مسلمان بنائیں، ہم پکا ان کی تربیت کریں۔ یہ فون جو ہے اپنے بچوں سے لے، خدا قسم یہ دشمن ہے۔ والدین غور سے سنیں، میرا پیغام جو ہے اس کے ذریعے بھی دنیا میں جاتا ہے۔ جس گھروں کے اندر فون کی آزادی ہے وہ یہ سمجھے کہ میں بچ جاؤں گا، اگر اللہ بچا دے تو اس کی پھر بہت بڑا فضل اور کرم ہے، لیکن بے تحاشا فون کا استعمال بچے بچیاں کرنے والے وہ بگڑ گئے ہیں۔
ٹھیک ہے جادو ٹونا یہ نص قرآنی سے ثابت ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن یہ جو نا حلول والا عقیدہ، یہ آج میں واضح کر دوں، بار بار یہ کہہ رہا ہوں، کوئی بابا کسی عورت میں داخل نہیں ہو سکتا، کسی بچے میں بابا داخل نہیں ہو سکتا، یہ خاص بات بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی آپ کو آپ کے عقیدے کو خراب کرنا چاہتا ہے، بتاتا ہے، اس کو رد کر دیں، اس کا یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں مسلمان ہوں، میرے جسم میں روح اللہ نے منتقل کی ہے، بس اب اس کو وہ نکالے گا، اس کے علاوہ کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، اور میرے اندر ایمان داخل ہو چکا ہے، میرا اپنے رب پہ یقین ہے۔ 4 کل، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، ذکر قرآنی، اللہ کا ذکر کریں، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ آپ اللہ سے جوڑیں تو صحیح تعلق، آپ کو کسی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب اللہ سے تعلق جڑ گیا، اللہ سے تعلق جڑ گیا تو پھر کیا پیچھے رہ گیا؟ اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت کریں، اپنے نبی سے محبت کریں، حضور کی محبت کے بغیر اللہ کی محبت نہیں ملے گی۔ آج جس محبت کی میں بات کر رہا ہوں، اب وہ محبت حاصل کرنے کے لیے انسان ساری زندگی عبادت کرے، قرآن پڑھے، زکوٰۃ کرے، دے، حج کرے، صدقے کرے، نیکیاں ہی کرے، حقوق العباد، حقوق اللہ بھی پورے کرے، لیکن نبی کی محبت نہیں اس کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، پھر بھی گیا، تباہ ہو گیا۔ تو اپنے نبی سے محبت کتنی زیادہ، صحابہ نے کس طرح محبت کی ہے۔ آؤ ہم آج کے پرفتن دور میں اپنے بچوں کو محبت رسول سے آگاہی دیں، محبت الہی سے آگاہی دیں، محبت اہل بیت، محبت صحابہ ان کو بتائیں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اپنے گھروں کو ذکر قدا بنائیں۔ جس گھر میں ذکر ہوتا ہے وہ جگہ فخر کرتی ہے، یہ سن لیں۔ میں اپنے اختتام تقریر پہ یہ بات کر رہا ہوں، اپنے گھروں میں ذکر کریں۔ جہاں ذکر نہیں ہوتا پھر خبیث جنات بھی آتے ہیں، پھر تنگ بھی کریں گے، مسائل بھی پیدا ہوں گے۔ میرے آقا نے دعائیں جو بتا دیں، دعائیں ہم پڑھتے ہی نہیں، کپڑے اتارنے کی دعا، کپڑے پہننے کی دعا، کنگھی کرنے کی دعا، شیشہ دیکھنے کی دعا، تیل لگانے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر آنے کی دعا، رات برتن ڈھام کے رکھنا، دھو کے رکھنا، یعنی اتنی دعائیں۔ رات بچے کھانا کھاتے ہیں اور وہ اسی طرح مائیں ان کو سلا دیتی ہیں، بچیوں کو سلا دیتی ہیں، بڑے چھوٹے۔ یاد رکھیں، کھانا کھایا ہاتھ دھو کے کلی کر کے کم از کم سوئیں، وضو ضرور کریں۔ جو حالت وضو میں سویا اگر موت آ گئی شہادت کا درجہ ملے گا، اس لیے کہ جو خبیث جنات ہیں انہیں ہمارے ہاتھ سے لگے ہوئے کھانوں کی خوشبو آتی ہے، پھر آ کے وہ چاٹتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ہمارے گندے برتن وہ استعمال کرتے ہیں، ہڈیاں جو ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، برتنوں میں منہ ڈالتے ہیں، کپڑوں کو جو ہے مس کرتے ہیں، بیت الخلاء کے اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا بیت الخلاء جاؤ تو دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ان چھوٹے بچوں کو یاد ہے؟ کسی کو، کس کو یاد ہے؟ یہ اونچا پڑھو آپ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور کس کو یاد ہے؟ پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ ایک نمونہ ہے۔ ہاں آپ پڑھو۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ بچوں کو سکھانا ضروری ہے۔ اب دعا پہ دائیں، اس کا مطلب کہ بیت الخلاء میں یہ ہوتے ہیں، جب آپ پڑھیں گے وہ چیخیں مار دیں، بھاگ جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی نے ہتھیار بتایا ہے۔ جب ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پھر گھروں میں خرابیاں آئیں گی۔ تو میرے دوستو 5 ٹائم نماز پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، اللہ کا ذکر کریں، حقوق اللہ، حقوق العباد کا خیال رکھیں اور نیکی کا کام کریں، اور قرآن سے محبت، صاحب قرآن سے محبت کریں۔ آج کی اس پروقار تقریب میں انشاءاللہ خصوصی دعا ہوگی۔ چودھری محمد طارق صاحب کے والدین، بہن بھائی سارے جو آج ادھر موجود بھی ہیں نہیں ہیں، اور جناب محترم مظفر بٹ صاحب کے والدین بھائی، ان کے لیے خصوصی دعا ہوگی۔ مظفر بٹ صاحب کے بنوئی شدید بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا ہوگی، اور جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ دعا ہوگی۔ گھر میں خیر و برکت، اور تمام حاضرین مجلس کے لیے انشاءاللہ تعالی خصوصی دعا ہوگی۔ ابھی اللہ کا ذکر ہوگا، مکمل یکسوئی کے ساتھ جو ہے توجہ بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے اوپر جس محبت کی بات کر رہا تھا، اللہ کے نام کے اوپر پوری یکسوئی پیدا کر لیں۔ ابھی آنکھیں بند کر کے دھیان دل پہ لگا لینا ہے کہ دل کی زبان اللہ اللہ کر رہی ہے، میرے ساتھ مل کے یکسوئی سے ذکر کریں۔
آپ بھی اپنے گھر میں اس طرح بیٹھ کے ذکر کیا کریں، چلتے پھرتے بھی آپ یہ ذکر کر سکتے ہیں، جس آواز میں ابھی ہوگا اس سے ہٹ کے بھی آپ آہستہ آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ 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 اللہ۔ دھیان اور خیال تو ہمیشہ اپنے دل پہ قائم رکھنا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور میرا دل اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ میرے ساتھ مل کے محبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ 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 عز و جل۔ اللہم مالک الملک